اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے حکومت چھینا ہے. اسٹیبلشمنٹ پسپا ہوا، شکست نہیں کھایا. گولیوں اور اسلحہ کا استعمال کیا جو ہمارے ٹیکسز سے. نواب اسلم نے ان لاکھوں ایکڑ زمین جو ان سے پہلے والے حکومت نے الاٹ کیے تھے ہمارے محافظین کو، ہمارا آواز کہیں نہ کہیں اٹھے تاکہ مزید ظلم نہ ہو. جس تقریب میں نہ بلڈوزر کے گھنٹے، نہ چاول کے دیگ ہے، نہ نوکریاں ہیں. سب سے بڑا بات یہ کہ حوصلہ افزا یہ ہے کہ گھنٹوں ایک شعوری ڈائلاگ میں بیٹھے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور یقیناً اس ایوان میں مستقبل کے وہ شعوری قیادت بھی ہوگا جو ہمارے بات چیت سے، ہماری غلطیوں سے سبق سیکھ کے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ایک بہتر مستقبل کے تعین کا کردار ادا کریں گے. اب پتہ نہیں ہمارے اس تقریب میں ان کو کیا دباؤ، کیا مشورے، کیا کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کیا ہوگا، مگر یہ ہمارا قومی ادارہ ہے اور اس کا تقدس ہمارے لیے واجب ہے. ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. یہاں میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کو ہم نے دعوت نامے بھیجے اور ان کے دفتروں تک پہنچائے. جو پارٹی آئے ان کا بہت زیادہ مشکور، جو نہیں آئے وہ یقیناً ان کا کوئی مجبوری ہوگا. مجبوری کے بھی 100 قسم ہوتے ہیں. میں یہاں نصراللہ زہرے صاحب کا جو شکوہ تھا اس کا تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں نیچے بیٹھے ہیں اور جرنلسٹ اور باقی لوگ اوپر بیٹھے ہیں. اس کا ترتیب یہ تھا کہ ہم نے جو اسپیکرز بلائے تھے انہوں نے کنفرم کیا اور ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو بتایا. اکثر پولیٹیکل پارٹیز کا کنفرمیشن نہیں ہے تو ہم ان کے لیے اسٹیج پہ بندوبست نہیں کر سکے، مگر ان کے پروٹوکول کے مطابق ان کو موقع دیا کہ وہ اپنا بات چیت کر سکیں. اگر پروٹوکول میں کوئی کمی ہو، کسی مہمان کو وی آئی پی اور سی آئی پی اس قسم کا سیٹ نہ ملا ہو، میں اس سے معذرت کرتا ہوں. کیونکہ ہم ایک ایسے سرزمین پہ بستے جو پہلے سے ہی بحران زدہ ہے، اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم ایک شعوری جدوجہد کے ذریعے اس بحران زدہ زمین کو مرتب کریں اور اس کو اپنے آئندہ نسلوں کے حوالے کریں کہ وہ اپنے آئندہ آنے والے دنوں کا تعین کر سکیں. تو میں مہمانان گرامی سب کا مشکور ہوں. اور یہاں میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے دوست ساتھی ڈالبندین سے بھی آئے ہیں، کلات سے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں، ڈھاڈر سے، نصیر آباد، جعفر آباد سے بھی آئے ہیں، ذوب سے بھی ہمارے ساتھی آئے ہیں. یہ ایک آواز اور پیغام ہے پاکستان کے باقی صوبوں کو کہ ہم اپنے معاملات میں سنجیدہ ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں بنو میں جو واقعات پیش آئے ان تمام اپنے بھائیوں، ان کے خاندانوں کے ساتھ آج کے اس اجلاس کے حوالے سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. اور کوشش ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے اس مظلوموں کے ساتھ ہمارا آواز کہیں نہ کہیں اٹھے تاکہ مزید ظلم نہ ہو. مجھے تھوڑا سا ایک خیال آیا کہ کیا ہوا کہ بنو میں ہمارے محافظ نے پرن سیاسی آواز کو کچلنے کے لیے ان گولیوں اور اسلحہ کا استعمال کیا جو ہمارے ٹیکسز سے ہے، اور اس لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کریں. یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ مجھے اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اپنے تجربے یا تلخ تجربے سے اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. جب 2008 میں نواب اسلم کا حکومت تھا، کئی ہمارے ساتھی جو اس وقت اپنے مفادات کے پیچھے بھٹک رہے ہیں، ان کو بار بار میں کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے حکومت چھینا ہے. اسٹیبلشمنٹ پسپا ہوا، شکست نہیں کھایا. برائے مہربانی
ذرا اپنا ہاتھ روک کے اپنے صوبے کی طرف توجہ دیں، سیاسی عمل کو شفاف رکھیں. اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے پسپائی کے بعد وہ ری گروپ کر کے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہمارے صوبے کو میدان جنگ بنائیں گے. مگر یقیناً بن گئے، وزیر بنے، ایم پی اے بنے، جو بھی وجہ تھا اس پہ بڑا بحث ہو سکتا ہے. ان کو شاید میرا یہ بات اچھا نہیں لگا، اور نواب اسلم مسلسل ان کا مطالبہ ریکودک پہ تھا کہ یہ بلوچستان چلا سکتا ہے. آج کل اب جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ ٹیکنالوجی دنیا میں کہیں سے ہائر کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے صوبے کو اس سے بہت خوشحالی کی طرف لے جائیں گے. نواب اسلم نے ان لاکھوں ایکڑ زمین جو ان سے پہلے والے حکومت نے الاٹ کیے تھے ہمارے محافظین کو، ان کو کینسل کرایا. انہوں نے کراچی اور سندھ کے حالات سے سبق سیکھتے ہوئے، ہمارے عمر جان بلوچ بیٹھے ہیں لیاری کے، ان کو پتہ ہے کہ پہلے ان کا کیا تھا، اب کیا ہو رہا ہے، کس کا قبضہ ہے. تو انہوں نے یہ نوٹیفائی کیا کہ گوادر بلوچستان کا سرمائی دارالخلافہ ہوگا. وہ تو آپ سب کا تھا، کسی کا ذاتی تو نہیں تھا، نہ ہمارا تھا. اور انہوں نے کہا گوادر کو بھی چلانے میں ہم کوئی راستہ بنا سکتے ہیں تاکہ بلوچستان کا خوشحالی اور ترقی ہو. تو یہاں کیا ہوا کہ ایک مصنوعی فرقے واریت کے نام پہ قتل غارت گری کرے گی، ایک مصنوعی امن امان کا مسئلہ پیدا کیا گیا، اور مسلسل اس امن امان کے مسئلے کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا. میں یہاں سوال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور اس ایف سی سے پوچھتا ہوں کہ جس کے لیے 83 بلین روپیہ اب رکھا گیا ہے کہ وہ امن امان قائم کریں گے، وہ اس وقت بھی تو پیسے لے رہے تھے. ان کا ویسی سرکار کا ان کا کیا تھا، وہ امن امان کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ ایک مصنوعی معاملہ تھا. مگر وہ آج تک انہوں نے اس کے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ان کو اس صوبے پہ یا خصوصاً اس ملک پہ سیاسی پارٹیوں، سیاسی کارکنوں، لیڈرشپ کا اختیار قبول نہیں ہے. تو انہوں نے ایک مصنوعی امن امان کا مسئلہ پیدا کیا. آج جب بنوں میں یہ سب کچھ ہوا تو مجھے فوراً 2008 اور 2012 تک وہ تمام واقعات میرے سامنے آئے، کیونکہ اب خیبر پختونخوا میں اسٹیبلشمنٹ کا شاید مرضی کا حکومت نہیں، میں شاید کہہ رہا ہوں. تو ادھر ایک امن امان کا مسئلہ پیدا کیا گیا، اور اس امن امان کے مسئلے میں ہمارے محافظ نے ہمارا ہی خون بہایا اور ایک پیغام دیا کہ یہاں دہشت گردی ہے، بقول ساکی امروئی کہ جو دنیا کی تباہی چاہتے ہیں ہم انہی سے خیر خواہی چاہتے ہیں، یہاں قاتل ہمارے ہمیں سے ثبوت بے گناہی چاہتے ہیں. وہی معاملہ اس صوبے میں اب شروع ہو گیا. ادھر تو ایک راتوں رات پولیٹیکل پارٹیز، پھر اس کا تقسیم، آزمودہ ٹاؤٹس ایجنٹوں کا گروہ کو پارٹی کا شکل دیا گیا. شاید ادھر اب انہوں نے ہتھیار پھینکا ہے، یا اس وقت یہاں کسی کونے میں کھڑے ہمارے باتیں سن رہے ہیں اور کسی ٹاؤٹ کو تلاش کر رہے ہوں گے کل ہمارے اس اجتماع کا جواب ان سے دلایا جائے. یہاں نصر اللہ زہرے صاحب نے چینلوں سے شکوہ کیا. آپ کیا شکوہ کرتے ہیں؟ ہمیں کالونی میں رہتے، کیا شکوہ ہے؟ کالونی میں شکوہ کا ہمارا چینل ہمارے جیب میں ہے. جو بھی بات کرے اس کو اتنا سخت جواب دو کہ تاکہ اس کا باپ بھی یاد رکھے گا ہمارے باتوں کا جواب. یہ ہمارا مادر وطن ہے. مادر وطن کا ادب احترام کیا جاتا ہے، اس کا دفاع کیا جاتا ہے. ریاست نے ایسے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ گروہ کو اکٹھا کیا ہے جو مادر وطن بیچ کے اپنا پیٹ پالتے ہیں. کوئی ایسا آدمی آپ نے کبھی تاریخ میں سنا ہے جو ماں کو بیچ کے اپنا پیٹ پالتا ہے؟ یہاں ریاست نے سب کچھ کیا. مجھے بنو کا یہ معاملہ اس طریقے سے شاید نظر آ رہا ہے، مگر یہاں شکوہ اس پارٹیوں سے ہے، ان پولیٹیکل پارٹیوں سے ہے کہ جنہوں نے مصنوعی امن امان کے مسئلے کو بھی اچھالا
انہوں نے اس خون ریزی کو روکنے کا کوشش نہیں کیا، انہوں نے اس کو اچھالا، اور اس لیے اچھالا کہ ایک اور الیکشن 2013 میں آنے والا تھا۔ جن چینلوں سے شکوہ کر رہے تھے وہ چینل کو ذرا اس دور میں ریوائنڈ کر کے دیکھے، بار بار کہہ رہے تھے فلانا خان ایک حقیقی قومی قیادت ہے۔ چینلوں کا اچانک الہام ہوا، پتہ نہیں کہاں سے ان پہ یہ نازل ہوا کہ فلانا بڑا حقیقی قیادت ہے، کیونکہ آنے والے الیکشن میں جس کام کو ہم ریزسٹ کر رہے تھے، ہم نے ریکو دکھ کو بچانے کے لیے، کیونکہ میرا ذاتی نہیں تھا، آپ سب کا تھا، آپ سب کے بچوں کا مستقبل تھا، اس کے لیے اپنا خاندان بھی توڑوایا، کیونکہ ہمارا کمٹمنٹ بلوچستان کی مٹی سے، ہمارا رشتہ اس مٹی کے ساتھ ہے، ورنہ راستے بہت ہے۔ بقول شاعر کہتا ہے کہ یہ الگ بات ہے، یوسف نہیں ہوں میں، بکنا چاہوں تو یہاں مصر کا بازار بھی ہے۔ نہیں، ہمارا قیمت ہماری مٹی ہے، جس دن مریں گے یا مارے جائیں گے۔ عموماً اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ میرا صحت میرا ذاتی ہے، اس کا خیال اس لیے رکھتا ہوں کہ شاید اپنے قوم کا کام ہو، مگر میرا سر میرا قومی ہے، اس کا کوئی خیال نہیں، اس کا جہاں جاتا ہے وہ میرا قومی ہے۔ اس مٹی میں جب جائیں گے انشاءاللہ جاویدان ہوگا، اس کا دفاع کرنا ہے۔ مگر شکوہ ان پولیٹیکل پارٹیز سے، اس مصنوعی نام نہاد فرقے واریت، اس مصنوعی نام نہاد فساد کو بڑھاوا دیا تاکہ آنے والے الیکشن میں وہ اس بات پہ گیا۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا 2013 میں؟ انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ، ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے، تمام پارٹیوں کو ہم نے، ہر پارٹی کو ان کے دفتر میں لے جا کے ہم نے دعوت نامہ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس میں وہ کیا کہ اس کو بلانا ہے اس کو نہیں بلانا، نہیں، سب پارٹیوں کا ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ ہم سنجیدگی سے اپنے آئندہ نسلوں کے بارے میں بات کریں، اختلاف رائے کریں، ایک دوسرے کا احترام میں اپنا دلیل بھی رکھیں۔ ان پارٹیوں نے اس مصنوعی امن امان کے بعد جب اقتدار پہ آئے، میں ایک بات کرتا ہوں، اس اقتدار کے عوض جو لیا انہوں نے، کیا دیا انہوں نے؟ کچھ نہ کچھ تو دیا ہوگا، کیونکہ خون ریزی کو روکنے کی کوشش نہیں کیا، اس کو اور بڑھایا۔ اس کے عوض کسی نے سرمائی دار الخلافہ سے دستبردار ہوا، کوئی ڈیورن لائن کے جذباتی نعرے سے ہوئے، کسی نے ڈی ایچ اے ایکٹ بنایا، پروفیسر صاحب میں اور آپ ابھی تک کیس لڑ رہے ہیں۔ یعنی آپ کے مستقبل کو کسی اور کے حوالے کیا، آپ کے وادیوں کا، سرزمین کا، پہاڑوں کا، ریگستانوں کے اختیار کسی اور کے حوالے دے دیا۔ پولیٹیکل پارٹیز سے شکوہ نہیں ہے، ان کا اس عمل کا مذمت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ چلے ٹارگٹ کلنگ ہوئی، فرقے واریت ہوا، پتہ نہیں کیا کیا جو ڈرامہ ہمارے ایجنسیاں رچا رہے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ عبدالخالق صاحب نے ہمیں کیسے ادھر جگہ دیا، پتہ نہیں، یا ہم تھوڑی دیر بعد باہر ہوں گے۔ آپ بہرحال یہ ہمارا ادارہ ہے، اس کا تقدس، اس کا ادب، اس کا احترام ہم سب پہ واجب ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز اگر ہم اس پہ ہم کو کوئی نہیں روک سکتا، ہم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنے صوبے کے مستقبل، اپنے آئندہ نسلوں کے وقار، عزت کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، جدوجہد کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چلے مسنگ پرسنز کا ایشو تھا، ٹارگٹ کلنگ کا، اس کے بعد تو ایک حکومت آیا نا۔ اس حکومت میں تو چاہیے تھا ہمارے بھائیوں کو کہ جو حکومت میں آئے، نالی بنانے نہیں، ٹف ٹائل والا نہیں، حکومت میں تو ان تمام چیزوں کا ایک انکوائری ہوتا کہ کوئٹہ شہر میں ٹارگٹ کلنگ کس نے کیا، کون گرفتار ہوا، لوگوں کے سامنے رکھتے اس کو۔ وکلا مارے گئے، سینکڑوں کے تعداد میں زخمی ہوئے، ایک بہت بڑا جو خلا پیدا ہوا، اس پہ بھی بات ہوتا نہیں۔ انہوں نے وہی کیا جو ان کو بتایا جاتا ہے۔ ہم نے مزاحمت کی، ہم نے راستہ روکنے کا کوشش کی کہ اختیار نالے کا پار نہیں، اختیار عوام کے پاس ہونا چاہیے، مگر مزاحمت میں شاید ہم
اپنا آواز نہیں پہنچا سکے. عام آدمی سے شکوہ نہیں ہے. ان کو لا کے بٹھایا گیا ادھر. پھر اگلا الیکشن آیا, ایک پارٹی بنائی گئی. جناب آپ سب یہاں سیاسی کارکن ہیں, میں ان سیاسی کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں جو اپنے پارٹیوں میں اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے ہیں. سیاسی کارکنوں کا ایک لکیر لائن کھینچا ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. یہاں ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست حبیب الرحمان صاحب نے کہا جب 9 تاریخ کو صبح سویرے آپ کے پاس ڈی آر او آیا, آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ یہ نہیں اٹھائیں؟ میں نے کہا میرے اصولوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. کچھ میں کیا مشورہ ہے؟ ایک لکیر کھینچا, ایک لکیر کھینچ کے ہم نے اپنا زندگی گزارنا ہے. آئندہ نسلوں کو تو جواب دینا ہے. کل میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا فلانا آدمی نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا 3 قسم کے دوست ساتھی ہوتے ہیں, ایک پتا ہوتا ہے, ایک شاخ ہوتا ہے اور ایک بیخ ہوتا ہے. میں نے کہا پتا تو بیچارہ موسم کے ساتھ پیلا ہو کے گر جاتا ہے, شاخ پہ وزن زیادہ ہے ٹوٹ جاتا ہے, بیخ انسان کو طاقتور بناتا ہے. میں نے کئی بیخ والے ہیں, کئی پتے ہو, چلا گیا. اس نے کہا, میرے بیٹے نے کہا آپ نے اس کو نہیں روکا. میں نے کہا دروازہ کھلا ہے, ویلکم ویلگو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر میرے بیٹے نے بڑا اچھا بات کہا. میں نے کہا اس کے چھوٹے سے مفاد کے لیے آپ جھک جاتے, چھوٹے سے مفاد کے لیے آپ بک جاتے. گالیاں ہم کھاتے, مزے وہ اڑاتا. اب تو ایز اے سرزمین ہم بہت بدترین حالت سے, ہماری پارٹیاں لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ اگر ایک پارٹی کو راتوں رات بریگیڈیئر خالد فراڈ بناتا ہے تو یہ ریشے والا پارٹیاں جن کے قیادت اکابرین, جن کا ہمارے ساتھیوں نے نصر اللہ زہر صاحب نام لیا, ان کا تو یہ حق بنتا تھا کہ ان راتوں رات بننے والے پارٹی جس کو بریگیڈیئر خالد فراڈ نے بنا اس کے ساتھ قطع تعلق تو کر سکتے. ایک لکیر تو کہتے نہیں ہم اس ساتھ نہیں جائیں گے, نہیں اس کے ساتھ میں مل کے مخلوط حکومت بنایا. پھر کام وہی کیا جو کاف لیگ اور باپ لیگ اور فلانا 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 کر رہا تھا. پارٹیاں کہاں بنتے ہیں جناب؟ آغا صاحب آپ کا ماشاءاللہ عمر ہے, خوشحال خان صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں, اور بھی ساتھی. پارٹی کہاں بنتے ہیں؟ پارٹی گلی کوچوں میں بنتے ہیں. پارٹی گاؤں محلوں میں بنتے ہیں. پارٹی تعلیمی اداروں میں بنتے ہیں, ان کا پرورش ادھر ہوتا ہے. اور کیسے بنتے ہیں پارٹیاں؟ جب 2-4 لوگ ایک فکر ڈیولپ کرتے ہیں, اپنے مسائل کو سمجھتے ہیں اور مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں, تو وہی پھر آگے جا کے پارٹی بنتے ہیں. ایک فکر پہ ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یہاں اسٹیبلشمنٹ اپنے آزمودہ ٹاؤٹس کو جمع کرتا ہے اور پارٹی بناتا ہے, اور جو پارٹیاں اپنے شہداء کا بار بار برسیاں مناتے ہیں وہ بھی الیکشن کے بعد پھر ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتے ہیں. اگر ان کا راستہ روکا جائے ٹھیک نہیں. کون سے وزیروں نے لوگوں کے سروں پہ تاج رکھا ہے کہ اگر آپ اقتدار میں نہیں گئے آپ تاج نہیں. مگر میئرز ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوا, پھر کیا ہوا, پھر اگلے الیکشن میں کیا ہوا. 2018 کا الیکشن ہوا, کچھ لوگ آئے, کچھ میرے طرح آؤٹ ہوئے, میں ہارا یا ہرایا گیا. 2018 کا کیس اس لیے نہیں لڑتا ہوں کہ مجھے کرسی ملے گا, کرسی والا میرے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, میں عوام کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں. اس لیے کیس لڑتا ہوں کہ اس سسٹم کو آئینہ دکھاؤں. 2018 سے ابھی تک میں کیسر ہوں. 4 چیف جسٹس بدلے ہیں, 5ویں کے سامنے میں پیش ہوتا ہوں. ایک چیف جسٹس نے تو یہاں تک کہا میرے وکیل کو یہ مائک کام نہیں کر رہا, میں پیچکس اٹھا کے گھر سے وہ مائکوں کو ٹھیک کروں, کیونکہ ان کو نہیں چلانا تھا. پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے ہمکار نہیں بنتے ہیں, وہ نظام کو ٹھیک کرتے ہیں. پارٹیاں عدالت کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں. پارٹیاں تعلیمی نظام کو بہتر بناتے ہیں, باقی دنیا کے قریب لاتے ہیں. پارٹیاں نالی اور تھڑے اور فٹ پاتھ نہیں بناتے ہیں. یہاں پارٹیاں یہی کام کرتے ہیں. وہ بڑے بڑے نعرے, اس کے بعد اقتدار میں آئے گا وہی کام کرے گا. میں اس لیے وہ کیس لڑتا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں, بھلے اس کے بعد جو فیصلہ اس کو بھی دیکھ لیں گے. یہ ہوا 2018 میں آگے کچھ لوگ, ہم جیسے لوگ
باہر رہے, اللہ پاک بوٹ پالشی کے بیماری سے ہم کو بچائے, ایسی باہر ہی ہم ٹھیک ہے. ہمارا اسمبلی ہے جس میں ہم کھڑے ہیں. اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ اچانک ایک مخفی شام کا اسمبلی اجلاس بلایا گیا اور اس میں تمام پارٹیاں جمع ہو گئے. کیا داڑھی والے, کیا بغیر داڑھی والے, کیا پگڑی والے, کیا ٹوپ, سب جمع ہو گئے. میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا باپ پارٹی کا قدوس بیزنجو صاحب اپنے گاڑی میں آئے اور بڑے نیشنلسٹ پارٹی کا ایک ایم پی اے ان کے سامنے آہستہ آہستہ چل رہا تھا. میں اپنے کسی ساتھی کو کہا یہ تو ہمارے پارٹی کا ایم پی اے. بولا میں نے یہ واپس آئے گا؟ بولا میں نے کہ نہیں, مجھے فیس نہیں کر سکتے. وہ آئے اور گئے تو میں نے نواب صاحب سے پوچھے کیسے ہے؟ بولا انہوں نے کہا کہ اس گنے اجلاس میں آپ بھی آئے جو ریکودی کا فیصلہ کر رہے, واحد نواب اسلم نے بائیکاٹ کیا, وہ نہیں کیا, باقی سب کے سب گئے, سب کے سب. یہ 2018 میں ہوا. مسنگ پرسنس کے ایشو بھی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. نہ سائل رہا, نہ وسائل رہا, نہ اختیار رہا, نہ امن امان رہا. اب میں شکایت کروں یا کیا کروں؟ اس دن کسی نے کہا تقریر میں کیا دل آزاری, میں دل آزاری نہیں کر رہا ہوں, میں حق تو بات کروں گا. مجھے 2024 کا سلیکشن کا بتائیں. یہی سارے پارٹی اس میں ایک تھے. حکومت سازی میں جمعیت نے سو کالڈ بائیکاٹ کیا مگر سینٹ میں ساتھ تھے. اور سینٹ کے الیکشن کو اگر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا, جس شخص کے لیے باپ کا دروازہ کھلا ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کا بھی کھلا ہے, وزیر اعظم سے لے کر سینٹ تک. اچانک اتنا پیارا ہے ان کو کہ وہ آزمودہ ہے ان کا. جس شخص کے لیے باپ کا دروازہ کھلا ہے ZKB, اس کے لیے جمعیت کا بھی کھلا ہے دروازہ. واہ واہ, سبحان اللہ, کتنا بڑا مفتی لائے آپ. اگر پارٹی یہاں ساتھیوں نے کہا کہ پنجاب کا آبادی زیادہ ہے, پھر سندھ کا MNA زیادہ ہے, پھر پختونخوا کا, سب ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں یہ بات پرانا ہو گیا. سینیٹر تو ہمارے برابر ہیں ہاؤس آف فیڈریشن میں 22. کس کو کہاں سے لائے؟ کوئی سندھ سے آ رہا ہے, کوئی نیمروز سے آ رہا ہے, کوئی چار سطح سے آ رہا ہے, کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہا ہے, پھر کہتے ہو بلوچستان پسماندہ. جب آپ کا نمائندگی ہوگا ہی نہیں تو آپ پسماندہ کیسے نہیں ہوں گے؟ وہ 22 سینیٹر تو ہمارے ہونے چاہیے تھے. باقی کا آبادی زیادہ ہے, 22 سینیٹر رہو. آپ پارٹیاں جب جاتے ہیں قومی اسمبلی میں وزارتیں ڈھونڈنے کے بجائے آپ کہیں کہ سینٹ کے اختیار کو برابر کرو قومی اسمبلی کا. نہیں, قانون سازی انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے, انہوں نے نالی سازی کرنا ہے, انہوں نے سڑک سازی کرنا ہے, کیونکہ اس میں بھتہ ملتا ہے, کمیشن ملتا ہے. پارٹیوں کا کردار بلوچستان کے بارے میں خصوصاً گنے ہونا رہا ہے. اور اس میں جب پارٹیاں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, مگر 2024 کے سینٹ میں سب اکٹھے ہو گئے اور پتہ نہیں کس نے فیصلہ کیا, مجھے سمجھ نہیں آیا. شاید کیانی صاحب نے کیا ہوگا. کیوں؟ مذاق ہے بلوچستان سیاسی یتیموں کا جو ہے مرکز ہے, جدھر سے کسی کو ڈھونڈ کو لائے ہمارے سر پہ بیٹھے. انہوں نے یہاں کے عام آدمی کے لیے زمین تنگ کر دیا ہے. سیاسی کارکن اپنے قیادت سے پوچھے, کیوں نہیں پوچھتے؟ اس کا مطلب ہے وہ پولیٹیکل پیراسائٹ سے پڑے رہتے ہیں, بس کچھ ہوا, کوئی دھندا ملا, کوئی نوکری ملا, فلانا ملا, یہ بس باقی بے روزگار رہے. سیاسی پارٹیاں تو ایک باقاعدہ پروگرام کے ساتھ آگے جاتے ہیں. ان کو یہ پروگرام ہونا چاہیے کہ ہمارا آبادی بڑھ رہا ہے, اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں, اور کتنے ہمارے پاس ڈاکٹروں, کتنے ہمارے پاس جو ہے انجینئر ہوں, وکیل کتنے ہونے چاہیے, پروفیسر کتنے ہونے چاہیے, تعلیمی ادارہ کتنا ہونا چاہیے. کس پولیٹیکل پارٹی نے اپنے منشور کے حوالے سے بات کیا ہے؟ میں اپنے صوبے کا بات کرتا ہوں, چھوڑے وہ بالادست طبقہ ہے, مگر ہمارے صوبے میں تو اتنے سینیٹر ہیں جتنے 22 ہمارے ہیں, 22 سندھ کے ہیں, 22 خیبر پختونخوا کے ہیں, 22 جناب پنجاب کے ہیں. تو ہم تو برابر ہو گیا ہاؤس آف فیڈریشن. ہم ان کو ووٹ کیسے دیتے ہیں؟ جب بات ہوتا ہے ہم کو وزارت دو, وزارت تو اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں. کبھی انہوں نے کہا کہ قانون سازی ہونا چاہیے, سینٹ کو باقی کا اختیارات برابر ہوں, اور ہم سینٹ میں اس شخص کو بھیجیں گے جو صوبے کا حقیقی قیادت ہو. نہیں, سیاسی کارکن, مجھے دکھ ہوتا ہے
دیکھتا ہوں بڑے بڑا بات کرتے ہیں کیا کریں ہمارا پارٹی. ہاں میرے اوپر تو یہی آپ لوگ کو ہے نا, یہ پارٹی چھوڑتا ہے, جو پارٹی اپنا موقف چھوڑتا ہے وہ میرا پارٹی نہیں, میں اس کے ساتھ نہیں. سیاسی پارٹیوں کے دروازے ان کے حقیقی قیادت کے لیے بند ہیں, مکمل بند ہے. وہ انوار الحق صاحب کے لیے پارٹی بھی بنتا ہے اور اس کے لیے پھر سینٹ میں بھی جگہ ہے, اور وہ شخص جس کا کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہے. 2018 کا جب الیکشن لڑ رہا تھا تو وہ لوڈز ہوٹل میں رہ رہا تھا. آج اس کے لیے پیپلز پارٹی کا بھی دروازہ کھلا ہے. پھر آپ شکوہ اس سے کرتے ہیں جس کا شکل آپ کو نظر آتا ہے, وہ تو نظر نہیں ہے. ختم. گندم کا گھوٹالہ 300 400 500 200 ارب کا ہو گیا, بات ہو گیا, ختم. وہ سینٹ میں بھی بیٹھا ہے. زیڈ کے بھی ٹھیکیدار, اور اس کا کیلیبر دیکھ لیں. اس کو اسی سیاسی پارٹی نے بغیر شمولیت کے لا کے بٹھایا, ابھی تک شامل نہیں ہوا ہے, اور وہ بھی سینٹ میں بیٹھا ہے. یہ جو جعلی اپوزیشن بنا رہے ہیں نا, آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے اپوزیشن ہیں, یہ پہلے ان کا بلوچستان میں سینٹ کے الیکشن پہ نظر رکھیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ان آزمودہ ٹاؤٹس کو لا کے ہمارے سر پہ مسلط کیا جو آپ کے نمائندے نہیں ہیں, جو آپ کے نمائندے نہیں ہیں. پھر وہ بولتے ہو پنجاب کا آبادی زیادہ ہے, سینٹ میں تو تم نے پتہ نہیں کیا گند کیا. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں نے اس صوبے کے بدحالی میں اپنا بدترین کردار ادا کیا ہے. اب آتے ہیں ہمارے وسائل. وہ وسائل کے نعرے والے کدھر گئے بھائی لوگ؟ ابھی بھی اسمبلی میں, سینٹ میں بھی بالکل خاموش ہو گئے. اتنا ظلم کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا. آپ کے خیال میں صومالیہ دنیا کا غریب ترین ملک ہے, آپ کا ایسی خیال ہے کاکڑ صاحب؟ آپ بھی ایسی سوچتے ہیں؟ اگر آپ اس کو شعوری طور پہ آپ دیکھ لیں, اس کو علمی طور پہ دیکھیں, اس کے وسائل دیکھیں اور اس کا جغرافیائی میل وقوع دیکھیں. اگر ادھر خانہ جنگی نہ کراتے جیسے ہمارے صوبے میں کرا رہے اسٹیبلشمنٹ, اور اس میں کئی پولیٹیکل پارٹی شامل ہیں, صومالیہ دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے. اس کے وسائل, امیر ترین ملک. تھوڑا گوگل میں اس اپنے جو آپ کے پاس موبائل ہے اس کو کبھی اپنے آئندہ نسل کے لیے بھی اسلام دے. امیر ترین ملک. اور میں نے ایک پروفیسر کا تقریر سنا, اس نے کہا اگر صومالیہ میں خانہ جنگی نہ کراتے ہر مہینے ہر شخص کے پاس $1,00,000 کا چیک آتا. آپ کے پاس بھی یہی ہے. یہاں جعلی خانہ جنگی, یہاں جعلی قبائلی تنازعات, جعلی. کانگو کے جنگلات صرف پاکستان سے بڑے ہیں. اس میں دنیا کا ہر وہ معدنیات ہے, اس میں کتنا بڑا خانہ جنگی کرے, لاکھوں لوگ, 1 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے. ہمارا بھی آخر ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں کہ جس سرزمین کو بھلے اس وقت ہم بکریاں چراتے تھے, ہمارے باپ دادے نے دفاع کیا, اس کے اندر جو اللہ پاک نے خزانے دیے وہ اپنے آئندہ نسلوں کے لیے خوشحالی کے لیے کریں. ریکارڈ $300 بلین کا ہے, $300 بلین کا آج ہے. اس $300 بلین کے اس خزانے کو 50 سال متواتر کام ہوگا. آپ اندازہ لگائیں 50 سال میں اس وسائل کا قیمت $3,000 بلین ہو سکتا ہے. مگر کیا ہے, سیاسی پارٹیاں وہ ایک جو ہے زمباد پیٹرول کا الٹا تو سارے سیاسی پارٹی چیز وہ ظلم ہو گیا, FC والے نے مارا, توجہ ہٹا رہے ہیں. جس طریقے سے ایجنسیاں آپ کے توجہ ہٹاتے ہیں, معذرت کے ساتھ یہاں وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایجنسیوں نے آپ کا توجہ ہٹانے کے لیے کبھی آپ کے وکیلوں کو مختار مائی کے کیس میں لگایا, کبھی جاوید جو 100 بچوں کا قاتل تھا چودھری افتخار کے لیے اٹھا, افتخار بحال ہوا, عدالت بحال نہیں ہوا. آج جوڈیشل یہاں ڈکٹیٹرشپ آپ کے ملک میں. ایسی ایک پک اپ پہ کوئی بات کرتا ہے کہ بھائی یہ 300 بلین اگر ہمارے آئندہ نسلوں پہ خرچ ہو تو ہم کو ڈیزل سمگلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مکمل اس جرم میں شامل ہے, اور تھوڑے سے اقتدار کے لیے, 5 سال کے اقتدار کے لیے, اس میں بھی پتہ نہیں 5 سال وہ کیا کیا چمچگری اور بوت پالشی کرتے ہیں.
سیاسی کارکن اپنے پارٹیوں کے اداروں میں بیٹھے کہیں کہ ہمارے لیے کیوں دروازہ بند ہے. وہ کاف سے آ کے ابھی سینٹ بنا, وزیر اعظم بھی بنا. عبور پالیسی صادق سنجرانی, وہ بھی آج کل بڑا معتبر ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہے. او بابا تم ایسے ڈنڈے, کسی اور کا ڈنڈا ہے تمہارے پاس. پوچھیں اگر کوئی سیاسی کارکن بچا ہے, اگر کوئی سیاسی کارکن زندہ ہے, اور اگر کسی سیاسی کارکن کو اپنے آئندہ نسلوں کے ساتھ ہمدردی, دلچسپی اور مادر وطن کے ساتھ وفا ہے, وہ اپنے پارٹیوں سے پوچھے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. شاید پارٹیوں میں جھگتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا, تو آپ تھوڑا غور کریں, یونین کونسلوں سے باہر نکل ہی نہیں سے انٹرسٹ گروپس ہیں, پولیٹیکل گینگس ہیں. پولیٹیکل گینگس تو اپنے اپنے مفادات حاصل کریں گے. یہاں ہم نے مداری لگایا, بس ایک شور ہوتا ہے, سب نے اس پہ بیانات دینا ہوتا ہے. یا ہمارے ساتھی کھڑا ہے ہمارے فکری نشست میں, 5-6 دن پہلے مجھے کہا کہ حاجی صاحب زمر خان دمڑ, پتہ نہیں, ہاں ہمارا گپ شپ فکری نشست ہوتا ہے, مجھے کہا کہ آپ کا بیان عمران خان کے پارٹی کے پابندی پہ نہیں آیا. میں نے کہا دیکھو مداری کا تو کھیل نہیں کہ میں بھی اپنا بیان دوں. بولا کیسے؟ میں نے کہا مجھ پہ تو پچھلے 2 دہائیوں سے پابندی ہے. وہ الگ بات ہے کہ خاموشی مجھے باہر پھینکتے ہیں. میں 23 سال اپنے کیسوں میں عدالت میں پیش ہوتا ہوں. 2018 کے کیس میں تو قاسم سوری تھا. میں اسی عدالت میں پیش ہوتا ہوں جس عدالت کا احترام کرنا چاہیے میں کرتا ہوں. وہ لندن اور واشنگٹن میں گھوم رہے, کوئی اس سے نہیں پوچھتا. تو مجھ پہ تو پابندی لگا, اعلان نہیں کیا انہوں نے, شاید میں چھوٹا آدمی ہوں, تو میں کس بات کو اس کے اعلان کروں. میرا سیٹ چھینا, مجھے میرا حق کے نمائندگی سے محروم رکھا. میرے ووٹر یا میرے سپورٹر جو صوبے میں ہیں ان کو بھی محروم رکھا. آج تک میں عدالت جاتا ہوں, صبح سویرے 6 بجے اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, تھوڑا ناشتہ پھر عدالت میں جا کے بیٹھتے ہیں. اور ہر دن جب میں صبح عدالت پہنچتا ہوں تو میں ساقی امروئی کا شعر اپنے ساتھ خود گنگناتا ہوں کہ تمام رات ہر ایک صبح کی اذان کے بعد ایک امتحان سے گزرتا ہوں, ہر امتحان کے بعد